ایک عام آدمی جب مذہب کے قریب آتا ہے تو دو ایسی تعبیرات ہیں کہ جو اس کے قلوب و اذہان کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ پہلی روایت ہے صوفیانہ روایت، اور گزشتہ 100-150 سال میں ایک دوسری تحریک، ایک دوسری موومنٹ جو ایک مسلمان کے دل میں تحریک پیدا کرتی ہے، اس کو جینے کا حوصلہ فراہم کرتی ہے، اس کے سامنے ایک مقصدیت رکھتی ہے، وہ ہے دین کی سیاسی تحریک۔ مسلمانوں کی ایک خلافت قائم ہو، مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ تخت تک پہنچے۔ یہ جو دونوں روایات ہیں یہ اپنے اندر بڑی جاذبیت، بڑی کشش اور بڑا سحر رکھتی ہیں۔ صوفیانہ روایت کے اندر جو کچھ فلسفیانہ اور علمی فکری مباحث دین کے نام پر علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ مجسم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک زندہ شیخ ہوتا ہے، اس سے تعلق بنتا ہے، اس سے میل ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ربط ضبط کی جو متاخر چیزیں ہیں وہ سب کچھ زمین پہ روح عمل ہوتی ہوئی شروع نظر آتا ہے، شروع ہو جاتی ہیں ہمیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بہت اسپرچل سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ دوسری جانب جو سیاسی تحریکیں ہیں اسلام کی، انہوں نے مسلمانوں کے دل میں اللہ کے دین سے ایک زندہ تعلق قائم کیا، اس میں ایک حرکت ہے، ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اپنے معاشرے، اپنے خارج، اپنے ماحول میں لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا، اس کا ایک جذبہ محرکہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں تحریکوں نے ایک عام آدمی کے بڑا متاثر کیا ہے۔ اس کے برخلاف آپ کی جو فکری منہج یا پیراڈائم ہے وہ تدبر، تعقل، غور و فکر، مختلف قوانین کا اطلاق، اس کو ملا کر اس کے کچھ عملی نتائج، چیزوں کی کیٹیگرائزیشن اس میں لے کے جاتا ہے۔ اس سے علم تو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک انر سیٹسفیکشن ہے، یہ ایک مسلمان کا تعلق ہے اپنے سماج سے، اپنے خارج سے، یا خود اپنے داخل سے اسپرچولی، وہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ دین کی صوفیانہ تعبیر اور دین کی سیاسی تعبیر، ان دونوں تعبیرات نے جو ایک زندگی فراہم کی تھی امت مسلمہ کو، اور جس میں لوگ جیتے تھے، اور وہ لوگ جو اب آپ سے متاثر ہو کہ آپ کے پاس بھی آئے ہیں، وہ بھی ایک فکری کرائسس کا شکار رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، کہ یہاں باقی تو سب کچھ ہے لیکن وہاں پر جو کچھ ہمیں ملتا تھا وہ یہاں نہیں ملتا۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے؟ جو لوگ ان سلاسل اور ان تحریکوں سے نکل کے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی فکر میں ایسا کیا ہے کہ ان کو اسی نوعیت کا اطمینان، اسی نوعیت کی ایک مقصدیت جو ہے وہ اس فکر میں بھی نظر آ سکے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دین کے جس فکر کو صحیح سمجھتا ہوں وہ ابھی افراد کو کوئی دعوت دینے کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی علمی تاریخ بہت سی تعبیرات کا مجموعہ ہے۔ دو تعبیرات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، ایک دین کی صوفیانہ تعبیر اور ایک دین کی سیاسی تعبیر۔ یہ تعبیر کے مرحلے سے آگے گزر کر افراد کو اپنے پیش نظر مقصد کے ساتھ متعلق کرنے کے مرحلے میں داخل ہوئی ہیں۔ ایک صدیوں پہلے داخل ہو گئی تھی اور دوسری کم و بیش 1 صدی پہلے داخل ہو گئی تھی۔ اس لیے عملی لحاظ سے ان کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس بنیادی بات کو پہلے واضح کروں گا۔ یہ بات ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں کہ دین کیا ہے، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اس میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، اس میں لواحق کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ بحثیں ہیں جو دور حاضر میں
پیدا ہوئیں، اور پھر مختلف اہل علم نے ان بحثوں میں ایک زاویہ نظر اختیار کرنے کی صحیح کی۔ اس میں ایک بڑا نام امام حمید الدین فراہی کا ہے۔ ان کے سامنے یہ بنیادی مسئلہ تھا کہ وہ دین جو اللہ کے آخری پیغمبر نے دیا ہے، اس کو اگر مجھے سمجھنا ہے یا اس کو اپروچ کرنا ہے یا اس سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرنی ہے، تو مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس راستے کے خط و خال انہوں نے واضح کیے، اور یہ بنیادی بات پوری قوت کے ساتھ سامنے رکھ دی کہ قیامت تک اب دین میں اصل کی حیثیت قرآن مجید ہی کو حاصل۔ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے بات ہے، اور جو دین آپ ہم کو دے کر گئے ہیں وہ قرآن اور سنت کی صورت میں ہے، جن میں اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے۔ یہ اصل کس طرح اصل کی حیثیت سے دیکھی جائے، دوسرے تمام علوم کو اس سے کس طرح متعلق کیا جائے، قرآن مجید کو تمام علوم اور تمام فنون کے لیے کیسے فیصلہ کن بنا دیا جائے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی ہدف کو حاصل کرنے میں صرف کی۔ اس سے ایک علمی تحریک کی ابتدا ہوئی یا علمی دعوت کی ابتدا ہوئی۔ علمی دعوت ظاہر ہے کہ چیزوں کو سمجھنے، اصول میں دیکھنے، ان کو اخذ کرنے، اصول کو زندگی کے اطلاقات تک پہنچانے کا عمل کرتی ہیں۔ یہی عمل اس پچھلے کم و بیش 100 سال کے عرصے میں ہوا ہے۔ اس میں میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنا کچھ حصہ شامل کر دیا ہے۔ امام فراہی، امام امین احسن اصلاحی، مولانا اختر احسن اصلاحی، اسی طرح اور بہت سے دوسرے اکابر اہل علم میں جنہوں نے اصلاً یہ خدمت انجام دی، اور اس طرح ایک نیا مدرسہ فکر پیدا ہو گیا۔ اس نئے مدرسہ فکر میں مختلف چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے، ان کی تنقیح کس طرح کرنی ہے، ان کا ربط کس طرح قائم کرنا ہے، یہ ہمارا موضوع رہا ہے، اور اسی پر اب تک ہم نے جتنا کام کیا ہے وہ سب کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے ایک مقدمے کے طور پر لکھا ہے، اور اس کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ اس تعبیر کی روح سے یا قرآن مجید کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں اس کے پیش نظر ایمان کے عملی تقاضے کیا بنتے ہیں۔ وہ عملی تقاضے اصل میں اس دعوت کی بنیاد ہیں جس میں ہر شخص، وہ عارف ہے یا عامی، وہ دین سے متعلق ہوتا ہے۔ ان کو اگر آپ نکال کے پڑھیے تو ان میں 3 چیزیں وہ ہیں جو ہر حال میں مطلوب ہیں۔ یہ بات کہ ہر شخص دین کی دعوت کا مخاطب ہے، یہ دین کی دعوت ایمان باللہ کی دعوت ہے، اللہ پر سچا ایمان۔ یہ ایمان جب انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کر لیتا ہے، وہ دل سے ان حقائق کی تصدیق کرتا ہے جو انبیاء علیہم السلام بتانے کے لیے آئے ہیں، وہ زبان سے ان کا اقرار کرتا ہے، تو یہ تصدیق اور یہ اقرار اس سے سب سے پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اچھا عمل اختیار کرے، عمل صالح جس کو قرآن مجید کہتا ہے۔
وہ عمل جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، جو اس کے تمام معاملات کو پاکیزہ بناتا ہے، اس لیے کہ پاکیزگی ہی دین میں مطلوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو دین تزکیے سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ تزکیہ عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ معاشرے سے متعلق ہر فرد پر دین کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے، وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی ذمہ داری ہے۔ اس کے تمام حدود آگے پھر مختلف ابواب میں بیان کیے گئے ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں۔ یہ تین چیزیں یعنی ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ لازمی تقاضے ہیں، یہ ہر وقت کے تقاضے ہیں، یہ ہر لحظے کے تقاضے ہیں، یہ ہر شخص سے مطلوب ہے۔ اس کے بعد پھر تین وہ تقاضے بیان کیے گئے ہیں جو حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات اتنا غیر معمولی تقاضا بن جاتے ہیں کہ وہ ایمان اور کفر کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی اگر آپ اس مقدمے میں دیکھیں تو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمان کو دین کے معاملے میں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کو زبردستی دین اختیار کرنے سے روکا جائے، دین پر عمل سے روکا جائے، دین کے اظہار سے روکا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر راہ کھلی ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کرے۔ اس طرح کے موقعوں پر ہجرت ایمان کی علامت بن جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ معاملہ جبر تک پہنچ جائے، یعنی زبردستی قوت کے زور پر لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھ کر ان کے جان و مال کے لیے خطرہ پیدا کر کے ان سے یہ کہا جائے کہ وہ دین پر عمل نہ کریں یا دین کا اظہار نہ کریں۔ اس سے نیچے حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات سازگار ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، یہ فرد کے فیصلہ کرنے کا کام ہے۔ وہ جس جگہ کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے اپنے اجتہاد سے طے کر لیتا ہے، لیکن اگر یہ صورت پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ راہ بھی کھلی ہوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ساری زمین وسیع ہے، چنانچہ جہاں یہ ہدایت کا یہ تقاضا بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، وہاں الفاظ یہ ہیں کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یعنی تم نے اس صورتحال کو کیوں قبول کر لیا جبکہ خدا کی زمین وسیع تھی؟ تو زمین اگر وسیع ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، انسان اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا سکتا ہے، تو ہمارا دین تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اس جگہ کو چھوڑ کر کسی بہتر مقام پر منتقل ہو جائے۔ اسی کو دینی اصطلاح میں ہجرت سے تعبیر کیا گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا موقع آ گیا اور دونوں چیزیں بالکل متعین ہو گئی، یعنی پرسیکیوشن کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں رہا، خاص طور پر مکے میں لوگ اس کا ہدف بن گئے، اور یثرب میں ایک جگہ بھی میسر ہو گئی جہاں لوگوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی زمین پر وہ جگہ انہیں مل گئی جہاں وہ آزادی کے ساتھ
اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اب اگر کوئی ہجرت نہیں کرے گا اور اپنی جگہ ہی پر رہ کر اس ضعف کو قبول کر لے گا جس کے نتیجے میں ایمان کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا، تو فرشتے جب اسے موت دیں گے تو پہلا سوال یہی کریں گے کہ تم کہاں پڑے۔ یہ اس درجے کے تقاضے کی حیثیت سے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ حالات ایسے نہیں ہیں، کوئی پرسیکیوشن یا مذہبی جبر کی صورت پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ کا دین بھی اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ دوسرا تقاضا یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کو بارہا یہ امتحان پیش آتا ہے کہ وہ حق کی شہادت دے۔ یہ گھر میں بھی پیش آتا ہے، خاندان میں بھی پیش آتا ہے، کاروباری معاملات میں بھی پیش آتا ہے، یہ پاس پڑوس کے تعلقات میں بھی پیش آتا ہے، سیاست میں بھی پیش آتا ہے، اور کبھی اگر کوئی مقدمہ بن جائے تو عدالتوں میں بھی پیش آتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اپنی تعبیر میں قیام بالقسط کہا ہے، یعنی ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ قائم بالقسط رہے گا۔ جب کبھی اس کو حق کی گواہی دینی پڑ جائے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ حق کی گواہی دے گا۔ اس کے دونوں پہلوؤں کو الگ الگ قرآن مجید نے دو الگ جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ سورہ نساء میں اور دوسری سورہ مائدہ۔ ابتدا کے الفاظ کم و بیش ایک ہی جیسے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، معمولی فرق کے ساتھ یہی الفاظ دہرائے گئے۔ ایمان والو قائم بالقسط ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ مدعا ہے بات کا، اس کو قیام بالقسط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، زندگی کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، کاروبار کے مسائل میں، اور اسی طرح سیاست، معیشت، سماج، ہر جگہ۔ جب یہ پیدا ہو جائے تو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ تمہیں قائم بالقسط ہو کر رہنا ہے، اگرچہ یہ گواہی اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے۔ اس درجے میں اس کی تاکید کی۔ دوسری جگہ اس کو مخالفین کے بارے میں بھی بیان کر دیا، اس لیے کہ وہاں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تو فلاں قوم کے ساتھ دشمنی ہے، یا وہاں پر بھی مجھے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میری گواہی سے خود میری قوم کو نقصان پہنچ جائے، حقیقی گواہی دینی ہے۔ تو اس کو بیان کیا اور یہ کہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم قائم بالقسط نہ رہو، حق کی گواہی نہ دو، نہیں، حقیقی گواہی دو، یہی تقوی کے قریب تک۔ تو دونوں جگہ اس کی تاکید کر دی۔ تو یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، حالات کے لحاظ سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان میں دوسرا تقاضا ہے۔ اور تیسرا اور آخری تقاضا نصرت دین کا ہے۔ اس دنیا میں انسان اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے، معاش کی جدوجہد بھی کرتا ہے، اور اپنے لیے آسائشیں بھی تلاش کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ہمارے دین میں ناجائز نہیں ہے۔ اس دین میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
بندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی ہر طرح کی جد و جہد کی اجازت دیتا ہے، اور وہ زینتوں کے طالب ہوں تو ان کو بھی اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ اللہ کے بندوں ہی کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں، ان کو حاصل کرنے کی جد و جہد بھی دین سے کوئی انحراف نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ معاش کی جد و جہد میں اگر آدمی دولت کمانے کی صحیح کرتا ہے تو یہ دولت کمانا اپنی ذات میں خیر طلب کرنا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اس لیے اس سے متعلق بھی کوئی بات، کوئی منفی احساس لوگوں میں پیدا نہیں کرنا، یہ اپنی جگہ۔ اس سب کے ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کے دین کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، جان کی، مال کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو جاہدوا باموالکم وانفسکم، اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب دین کے لیے اپنا مال اور اپنی جان پیش کرو۔ یہ مطالبہ ہے جس کو نصرت دین کہا جاتا ہے۔ اس کے عمومی حالات بھی گرد و پیش میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم کسی جگہ رہ رہے ہیں، وہاں کسی بندہ خدا نے اٹھ کے یہ کہا کہ ہمیں مسجد بنانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا معبد تعمیر کرنا چاہیے۔ مسجد بنانا، معبد تعمیر کرنا ظاہر ہے کہ دین کے لیے، وہاں لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔ تو وہ اگر لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس محلے کے لیے ایک معبد تعمیر کیا جائے، 2 آدمی 4 آدمی اس کے ساتھ آتے ہیں، باقی لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ دین کی نصرت ہوگی، دین کی مدد ہوگی، یہ دین کی خدمت کا کام ہے۔ آپ اسے خدمت کے لفظ سے تعبیر کر لیں، نصرت کے لفظ سے تعبیر کر لیں، اس کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کو درجہ بدرجہ مختلف سطحوں پر دیکھتے چلے جائیے۔ مسجد اللہ کے پیغمبر کا بنایا ہوا ادارہ ہے، وہ ہر جگہ کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے اس کی مثال دی۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ دین کے علماء پیدا کیے جائیں، اس کے لیے کوئی آواز اٹھتی ہے۔ دین میں تحقیق کے ادارے قائم کیے جائیں، اس کے لیے کوئی صدا آتی ہے۔ دین کا رشتہ سوسائٹی سے قائم کرنے کی کوئی جدوجہد کی جائے، اس کی دعوت کا کوئی نظم حالات کے لحاظ سے برپا کیا جائے۔ اسی طرح کسی جگہ اگر مثال کے طور پر کوئی سیاسی جدوجہد ہو رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا دین کے ساتھ سیاسی سطح پر بھی وہ تعلق پیدا ہو جو دین کہتا ہے، اور ہم اس کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو مسجد سے لے کر یہاں تک یہ سب دین کی نصرت کے کام ہیں، دین کی مدد کے کام ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صدا بلند کی گئی ہے اور قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، وہ ان الفاظ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ جب اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو، اللہ کی مدد کرنے کے لیے، تو اسے اللہ نے اپنی مدد قرار دے دیا ہے۔ اس مقصد سے اگر کچھ خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے اوپر قرض ہے، اور میں اس کو اسی طرح نفع کے ساتھ لوٹا دوں گا جس طرح کہ تم توقع کر سکتے ہو، بلکہ تمہاری توقعات سے بھی آگے بڑھ کر۔ یہ جو قرض حسنہ کی تعبیر قرآن میں آئی ہے، وہ انہی مواقع پر خرچ کے لیے آئی ہے۔ نصرت دین، دین کی مدد، یہ تقاضا بھی ظاہر ہے کہ کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت سامنے آتا ہے۔ مسجد بن گئی ہے تو مسجد کے پہلو سے ختم ہو گیا، اب مسجد کا نظم چلانا ہے تو اس میں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے تو کہا جائے گا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ آپ سب چیزوں کے بارے میں تصور کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں نصرت کے یہ تقاضے، یہ ہم جانتے ہیں کہ بعض موقعوں پر لازم ہو گئے، یعنی کسی کے لیے اس سے گریز کرنا ممکن نہیں رہا، بلکہ کفر و ایمان میں فیصلہ کن بن گئے۔
اب یہ صورت نہیں ہوتی. اللہ کے بندے کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ اس کے دلائل دیتے ہیں، آپ کا اطمینان ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے. تو ہر مسلمان کو جس طرح اچھا عمل کرنا ہے، جس طرح اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو سچائی اور حق کی نصیحت کرنی ہے، اسی طرح یہ تقاضے بھی درجہ بدرجہ پورے کرنے ہوتے ہیں. اس ساری بات کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں اور دین کے یہ لازمی تقاضے اور حالات کے لحاظ سے پیدا ہونے والے تقاضے اپنی صحیح روح کے ساتھ سمجھ لیے جائے، اس سے ہماری عملی زندگی کی ایک تصویر بنتی ہے. یہ میں نے وہاں بیان کر دی، بتا دیا ہے. تو علم کی سطح پر اللہ کا دین کس طرح حاصل کرنا ہے، اس میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، باقی سب چیزیں کس طرح اس سے متعلق ہوتی ہیں، کس کس حیثیت سے متعلق ہوتی ہیں، پھر وہ ایک بندہ مومن سے کیا تقاضے کرتا ہے. ایک اس کے احکام ہے، یعنی وہ تقاضے جو میری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، جو مجھے دین سے متعلق کرتے ہیں، وہ میں نے اس طرح ایمان کے تقاضوں کے زیر عنوان بیان کر دیے. یہاں تک بیان کا مسئلہ ہے. اب تک مدرسہ فرائی میں امام فرائی سے لے کے اب تک ہم اسی خدمت کو انجام دینے کی صحیح کر رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا، اس میں ابھی لوگوں تک پہنچنے، لوگوں کو متعلق کرنے، لوگوں کو ان تقاضوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی لایا عمل دیا جائے، اس کا وقت ہی نہیں آیا، اس کا موقع ہی پیدا نہیں ہوا. ہمارے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ اس میں آگے بڑھیں. میں نے اب سے کئی برس پہلے انہی کاموں کے لیے جو اس وقت ہو رہے ہیں، المورد کے نام سے ایک ادارہ بنا لیا تھا. اس کو لوگوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی قائم کیا، آپ کے یہاں بھی قائم ہوا. مجھ سے پہلے مدرسے کے جلیل القدر اہل علم اور میرے تلامذہ، اور اس سے پہلے جو ہمارے اکابر ہوئے ہیں ان کے تلامذہ، بلکہ دبستان شبلی کے دوسرے لوگ بھی بنیادی طور پر اسی نوعیت کا کام کرتے رہے. یہ علمی اور فکری کام ہے. سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تقابل کرنا ہے، علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، اچھے اہل علم تیار کرنے ہیں. اس میں جد و جہد کا اصلی محور اور مرکز یہی چیز رہی. تو اس لیے میرے عزیز نے جو تقابل پیش کیا ہے وہ ابھی عملی طور پر وجود پذیر ہی نہیں ہوا. یہ تو میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور تفصیل کے ساتھ دے دیا ہے کہ ایمان کے تقاضے بیان کر دیے گئے ہیں اور ان تک پہنچنے کا پورا عمل بھی سامنے آ گیا ہے. علم کے پہلو سے ایک ایک چیز کی تنقید کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی یہ تقاضا پیدا ہو گیا تھا کہ جن چیزوں میں ہمارا طرز فکر ذرا مختلف ہو گیا ہے ان کے استدلال کو واضح کیا جائے. تو ہم اعتراضات سیریز میں وہ خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. صبح و شام کی مصروفیات کا ہدف یہی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ اپنی ذات میں علم و تحقیق کا کام ہے، اس لیے اس کے تمام پہلو بھی اسی لحاظ سے زیر بحث آتے ہیں، اور لوگ بھی اگر اس سے متعلق ہوتے ہیں، سنتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی درجے میں عامی ہو یا عارف اسی سرگرمی کا حصہ بن جاتے ہیں. اس سے آگے چونکہ کوئی لایا عمل دینے یا اس کو لے کر اٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے یا نہیں آیا، تو اس کے تقاضے بھی بیان نہیں کیے جاتے یا ان کی طرف بھی پیشکش نہیں کی جاتی. دوسری تعبیرات کے مقابل میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور پہلا مرحلہ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ دین اصل میں ہے کیا،
وہ اپنی کیا حقیقت رکھتا ہے، کیا چاہتا ہے، اور انسان کو کس طرح سے اپنے ساتھ متعلق کرتا ہے، یہ بات پہلے واضح ہو جانی چاہیے۔ اس کو واضح کرتے ہوئے یہ بتانا پڑا ہے کہ دین کی صوفیانہ تعبیر کیا ہے، اس کی اصل اور اساس کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو دینی لحاظ سے قابل اعتراض ہو گئی ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ دین کی سیاسی تعبیر کا ہے، اس پر بھی اس علمی پہلو سے تجزیے اور تحلیل کی نوعیت کی گفتگو کرنا پڑی، اور یہ بتانا پڑا ہے کہ اقامت دین کیا چیز ہے، اس میں غلطی کہاں سے ہوئی ہے، تعویل کا غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سب دراز نفسی میں نے اس لیے کی کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ مدرسہ فراہی میں ہماری دعوت ابھی اسی مرحلے میں ہے، یعنی علم کی تنقیح کے مرحلے میں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ابھی ایک بڑا کام اس سال میں باقی ہے، اور وہ یہ کہ حدیث کے پورے ذخیرے کا بھی قرآن سے تعلق پیدا کر کے اسے مرتب اور مدون کر دیا جائے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں کچھ کام ہو چکا ہے اور ابھی کافی کام اس میں باقی ہے۔ یہ تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس میں تینوں تعبیرات کا فرق واضح کیا جائے، ان کا استدلال متعین کر کے بتایا جائے، اس سے کیا چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں ان کی تحلیل کی جائے۔ یہ تو ہم وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی آپ چاہیں گے تو ہر پہلو سے اس کی تنقیح کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن عملی طور پر آگے لوگوں کو کس طرح متعلق ہونا چاہیے، یعنی کسی صحیح فکر سے کیا سرگرمیاں ان کو اپنے لیے اختیار کرنی چاہیے، وہ مباحث ہیں جن کے کچھ اصول میں نے بیان کر دیے ہیں، اور اس ادارے کے تعارف میں بھی لکھ دیا ہے۔ عملی اقدام ابھی تک دنیا بھر میں کسی جگہ نہیں ہو سکا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس سفر کی روداد رکھ دی ہے تاکہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے اس کا جواب دے سکوں۔ اس کے بعد آپ کے لیے اب سوالات ہیں، آپ جس پہلو سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے ذہن میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس ریلیشن کو طے کرنے کے لیے، وہ زیر بحث لا سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔